میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم آپ کو معجزہ سنانے جا رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی پیارا، انوکھا اور انٹرسٹنگ معجزہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس معجزے کے اندر کئی معجزات ہیں تو وہ بھی غلط نہ ہوگا۔ تو آپ تیار ہیں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے؟ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ایک ایسی چٹان نظر آئی کہ جو کسی سے نہ ٹوٹتی تھی۔ ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا مدنی چینل کے ناظرین، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 3 دن کا فاقہ، پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک ایسا پھاوڑا مارا کہ وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور گھر چلا آیا۔ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھوک کی شدت ہے، 3 دن سے فاقہ ہے اور مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ گھر کے اندر تو 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جو 4 کلو جو ہے آپ اس کو پیس کر گوندھ لیں، اور ایک بکری کا بچہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پلا ہوا تھا آپ نے وہ ذبح کر دیا اور اس کی بوٹیاں بنائی، اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ آپ روٹیاں تیار کریں اور سالن تیار کریں جلدی جلدی، میں انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لاتا ہوں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ چند ہی اصحاب تشریف لائیں۔ کیا کہا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ چند ہی صحابہ کرام تشریف لائیں، کیونکہ کھانا بہت کم ہے تو سب کو کفایت نہیں کرے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، آہستگی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 1 سا آٹے کی روٹیاں اور کچھ گوشت کا سالن تیار ہے، آپ چل کر تناول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو، جابر نے گھر میں دعوت کر رکھی ہے، چلو وہاں جا کر کھانا کھا لو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تک میں گھر پہ نہ آؤں تو روٹیاں مت پکوائی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے اپنا تھوک مبارک اس گندے ہوئے آٹے میں ڈال دیا، اللہ اکبر، اور برکت کی دعا دے دی۔ اب وہ جو ہانڈی، جو گوشت کی ہانڈی چڑھی ہوئی تھی چولہے پر، اس میں بھی اپنا تھوک مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حکم دیا گیا کہ روٹیاں پکوانا شروع کی جائیں، اور فرمایا کہ جو ہانڈی ہے وہ چولہے سے نہ اتاری جائے۔ کیا نہ کری جائے؟ چولہے سے ہانڈی کو نہ اتاریں اور روٹیاں پکوانا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی اور ہانڈی سے کھانا نکال کر دینا شروع کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں توجہ کیجئے گا، پہلے وہی کھانا جو چند صحابہ کو بھی کفایت نہیں کرنے والا تھا، اب حضرت جابر کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن وہ آٹا جو گوندا ہوا تھا جیسا پہلے تھا ویسا ہی باقی رہا، اور وہ ہانڈی جیسے پہلے تھی ویسی ہی باقی رہی۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہی معجزہ ختم نہیں ہوا، اس کے آگے بھی بہت کچھ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا اور انوکھا تھا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیاں جو تھیں گوشت کی اس کو ایک برتن میں جمع کر لیا. کیا کرا؟ ایک برتن میں ہڈیاں جمع کری اور اپنا ہاتھ مبارک جو تھا وہ اس ہڈیوں پر رکھ کر اور کچھ پڑھنے لگے جو میں نے سنا نہیں, لیکن اتنا پتا تھا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے. اب اتنے میں وہ جو بکری ابھی ابھی ذبح کی گئی تھی وہ یکا یک کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے جابر اسے لو. میں وہ بکری لے کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آ گیا. اب آپ کی زوجہ محترمہ نے جب وہ زندہ بکری دیکھی تو وہ حیران ہو گئی. امیز والی سچویشن پیدا ہو گئی کہ بھائی وہ بکری, آپ خود غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو بکری آپ ذبح کر چکے ہیں, ابھی ابھی ذبح کری ہے, اگر وہ زندہ ہو کر واپس تشریف لے, وہ واپس کھڑی ہو جائے, وہ زندہ ہو جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے حیران ہو جائیں گے, تعجب میں پڑ جائیں گے, بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ حیرت سے بولی, یہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, واللہ یہ وہی بکری ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذبح کری تھی. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یکا یک بے ساختہ یہ پکار اٹھی کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک چٹان جو کئی صحابہ مل کر نہ توڑ سکے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باورہ مار کر کیسے توڑ دی؟ جی وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہرگز ہم جیسے نہیں, اور نہ ہی ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے. آپ کوئی مثل نہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا جو صحابہ کی تعداد نہ کر سکی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ٹوٹل کتنے لوگوں نے کھانا کھایا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوت تھی اس میں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ شریف لائے تھے. 4 کلو آٹا اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے اتنے سارے لوگوں نے کیسے کھانا کھایا؟ جی یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو لعاب دہن تھا, وہ تھوک مبارک, یہ اس کی برکتیں تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تھوک مبارک ڈالا اور اس کی برکت سے کھانا اتنا زیادہ ہو گیا. تو پیارے بچوں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے دل بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں قربان یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ. بچوں کا مدنی چینل